السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم بھی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل جو بائیڈن جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا میں ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں اسٹیڈیم کی پارکنگ لاٹ میں ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے پیشن گوئی کی کہ لوگ بڑی تعداد میں ریپبلکن پارٹی کے روایتی رنگ سرخ کو ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ انتخاب بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے براورڈ کالج کے باہر ڈرائیو ان ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ ڈیموکریٹک پارٹی کے روایتی نیلے رنگ کو ووٹ دیں گے تو یہ مقابلہ مؤثر طریقے سے ختم ہوگا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ پر کورونا وائرس کے دوران بڑی ریلیاں منعقد کرنے کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ اس سے کورونا وائرس کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ٹیمپا میں ریلی سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی ویکسین چند ہفتوں میں دستیاب ہو جائے گی، اور یہ ویکسین سب سے پہلے بزرگ شہریوں کو دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے پیشگوئی کی کہ فلوریڈا میں ان کے حق میں ڈالے گئے ووٹوں کی 1/3 تعداد 65 برس سے زائد عمر کے بزرگ شہریوں پر مشتمل ہوگی۔ امریکی معیشت کی شرح نمو اس سال جولائی اور ستمبر کے دوران بڑھ کر 7.4% رہی، کیونکہ اس دوران حکومت کی طرف سے کورونا ریلیف پیکج کے تحت دی گئی امداد کو عوام نے اشیاء کی خریداری پر خرچ کیا۔ اس دوران کاروبار کھلنا شروع ہو گئے اور صارفین نے بھی اپنی ضروریات پر رقوم خرچ کیں۔ معیشت کی سال کے تیسرے کوارٹر میں بہتر کارکردگی نے اپریل اور جون کے درمیان 9% گراوٹ کے اثرات کو جزوی طور پر زائل کیا ہے۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ تازہ ترین معاشی شماریات امریکی تاریخ کی سب سے بڑی اور بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتے ہیں، اگلا سال اس سے بھی زیادہ شاندار ہوگا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے تجویز کردہ پروگرام کے مطابق ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ اس ساری کارکردگی کو تباہ کر دے گا۔ صدر نے کہا کہ ان کے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ معاشی ترقی کے یہ اعداد و شمار 3 نومبر کے الیکشن سے پہلے آئے ہیں۔ دوسری طرف بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ ہرچند کہ معیشت کے نمو میں گزشتہ کوارٹر میں اضافہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کے فوڈ بینک جانے سے غربت میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی، امریکی اور ہسپانوی لوگوں کو ابھی بھی دوہرے اعداد کی بے روزگاری کی شرح کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے پھیلاؤ کے دوران دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کے اضافے سے بہت سی خواتین کام نہیں کر پا رہی ہیں اور لیبر مارکیٹ سے باہر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ معیشت کی بحالی سست رو ہے اور اس سے صرف امراء کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے افغانستان میں فریقین کے مابین مذاکرات کی کوششیں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ زلمے خلیلزاد کی جانب سے مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کی کوششیں ایسے وقت میں دوبارہ شروع ہوئی ہیں جب مذاکرات میں فریقین کے درمیان اختلافات کی وجہ سے پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ خلیلزاد اس ہفتے واپس قطر کے شہر دوحہ روانہ ہوئے ہیں، جہاں افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم 12 ستمبر سے مذاکرات میں مصروف ہے۔ دوسری جانب گزشتہ چند ہفتوں کے دوران افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس پر اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم وردک نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سیاسی رہنماؤں نے زلمے خلیلزاد سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر بھی موجود تھے۔ ترجمان کے مطابق فریقین نے امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی اہمیت پر گفتگو کی۔ طالبان کا ترجمان نے مزید کہا کہ طالبان رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے نکالنے اور مبینہ طور پر امریکہ کی جانب سے امن معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ امریکہ کی جانب سے اب تک اس ملاقات پر تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔
ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق قندھار شہر کے نزدیک ارغنداب وادی میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی تیسرے دن بھی جاری رہی۔ قندھار پولیس کے ترجمان جمال بارکزئی نے بتایا ہے کہ افغان فورسز نے مزید پیش رفت کرتے ہوئے طالبان سے مزید دیہات واگزار کرا لیے ہیں جو انہوں نے اس لڑائی کے دوران قبضے میں لے لیے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغان فضائی حملوں میں طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے، لیکن ایک سیکیورٹی ذریعے نے خفیہ طور پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شاہدی کوٹ ضلع میں طالبان نے ایک افغان پولیس اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس دوران لڑائی میں 7 پولیس والے مارے گئے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ 6 پولیس والے گزشتہ رات لڑائی میں اسی ضلع کے ناوا علاقے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں آج عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش اور ولولے سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا والہانہ اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ اس موقع پر فرانس میں پیغمبر اسلام کی توہین کے خلاف سخت احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں قومی سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں صدر مملکت عارف علوی اور علماء کرام نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی بے حد ضرورت ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی ایک رکن ڈومینک بیلڈے نے پاکستان پر یورپی یونین کے ویزے اور پاسپورٹ کے فراڈ کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جعلی دستاویزات کے ذریعے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کے یورپ میں داخلے سے سلامتی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ شینگن ویزا info.com کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رکن پارلیمنٹ کے مطابق پاکستان جعلی پاسپورٹ اور جعلی دستاویزات بنانے میں سب سے آگے ہے۔ بلڈے کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وہ ملک ہے جو سن 2014 سے اب تک 4 بلین یورو کی امداد حاصل کر چکا ہے۔ ہم کچھ ملکوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ اسلامی دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پیرس میں حالیہ دنوں میں پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کرنے والے جریدے کے سابقہ دفتر کے سامنے ایک نوجوان نے حملہ کر کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے میں ملوث شخص پاکستان کا شہری تھا اور اس نے غیر قانونی طور پر فرانس میں داخل ہونے کے بعد دھوکہ دہی پر مبنی کاغذات کے ذریعے فرانس کی شہریت حاصل کی تھی۔ یہ مشترکہ خط فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں، یورپی یونین کونسل کے صدر چارلز مشل اور یورپی یونین کمیشن کے صدر کو بھی بھیجا گیا ہے۔ یورپی یونین کے رکن پارلیمنٹ ڈومینک بیلڈے نے اپنے خط میں قبرص کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں قبرص کے گولڈن ویزے پر حیرت ہوتی ہے۔ اس پر پاسپورٹ اور رہائش کے حصول کے لیے جعل سازی اور غلط بیانی عموماً مذموم مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق پاکستان کی وزارت نے سن 2017 میں بتایا تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی فرانس میں رہ رہے ہیں۔ ماضی میں انسانی اسمگلنگ پاکستان کا ایک مسئلہ رہی ہے اور لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرونی ملکوں میں بھیجنے کے کئی گروپ سرگرم رہے ہیں، جن کے خلاف حکومت نے سخت کارروائیاں کی ہیں۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے مسئلے پر بڑی حد تک قابو پایا جا چکا ہے۔ فرانس میں حکام نے چاقو سے حملہ کرنے والے مشتبہ شخص کی شناخت کر لی ہے۔ جنوبی شہر نیس میں کیے گئے اس حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مشتبہ حملہ آور کی شناخت 21 سالہ براہم اوساووئی کے طور پر کی گئی ہے، جس کا تعلق تیونس سے ہے۔ بی بی سی اور رائٹرز کے مطابق اوساووئی ستمبر میں کشتی کے ذریعے اٹلی کے جزیرے لیمپیڈوسا پہنچا تھا۔ کرونا وائرس قرنطینہ میں رہنے کے بعد اسے اٹلی چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وہ اس ماہ کے آغاز میں فرانس پہنچا تھا۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ اواسائی تیونس کی مشتبہ عسکریت پسندوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں فرانس کی انٹیلیجنس سروس کو کچھ معلوم ہے۔ اس حملے کو دہشت گردی کی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور فرانس میں قومی سلامتی کے لیے چوکس رہنے کی سطح کو بلند ترین درجے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کی صبح تقریباً 9 بجے نیس شہر میں نوٹر ڈیم چرچ کے قریب پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد چرچ کے اندر ہلاک ہوئے، جبکہ مبینہ طور پر ایک کا سر قلم کیا گیا۔
اس واقعے کو فرانس میں حالیہ برسوں میں کیے گئے دہشت گرد حملوں کے سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سینٹ کو بتایا گیا ہے کہ امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی سزا معافی کے لیے رحم کی درخواست پر دستخط کر دیے ہیں۔ پارلیمانی امور کے حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل ڈاکٹر عافیہ کو رحم کی اپیل دائر کرنے کے حوالے سے تحفظات تھے، لیکن اب انہوں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کہتے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ دکھائی دی تو کوئی دیر نہیں کہ امریکی جیل میں قید پاکستانی شہری جلد وطن واپس ہوں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیانیے اور ایاز صادق کے ابھینندن کے بارے میں بیان کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے، اس کی روشنی میں مسلم لیگ نون بظاہر مزید مشکلات کا شکار نظر آتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بقول ان کے خود بند گلی میں ہے، اور ایسے میں اگر یہی بیانیہ جاری رہا تو آنے والے دنوں میں تجزیہ کاروں کے مطابق پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے مذاکرات کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں اطراف کسی قسم کی لچک فی الحال دکھائی نہیں دیتی۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے علاقے کے زرعی قوانین میں حال ہی میں کی گئی ترمیمات کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ نے پیر کے روز جموں و کشمیر کے زرعی قوانین میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کر کے تمام بھارتی شہریوں کو علاقے میں اراضی خریدنے اور دیگر غیر منقولہ جائیداد کا مالک بننے کا اہل بنا دیا۔ جموں و کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں نے اسے بھارتی حکومت کی ان کوششوں کی تازہ کڑی قرار دیا ہے جن کا مقصد ان کے بقول ریاستی عوام کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے اور مسلم اکثریتی ریاست کی آبادیات کو تبدیل کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ لیکن حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس مفروضے کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ نئے زرعی قوانین کسی بھی شخص کو اپنی زمین اور جائیداد بیرونی افراد کو بیچنے کے لیے مجبور نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں و کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے زیر انتظام علاقوں کا درجہ دینے سے پہلے ریاست میں رائج قوانین کے تحت ہر قسم کی اراضی اور غیر منقولہ جائیدادوں پر صرف اس کے پشتنی یا مستقل باشندوں ہی کو مالکانہ حقوق حاصل تھے اور وہی اسے بیچ اور خرید سکتے تھے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے شدت اختیار کر جانے کے بعد مختلف ملکوں میں پابندیاں دوبارہ سخت کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے آج جمعے کے روز بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں عائد کرنا غیر یقینی ہوگا اور اس کے بجائے مقامی سطح پر اقدامات زیادہ اہم ہوں گے، بشرطے کہ لوگ ہدایات پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ برطانوی وزیر خارجہ کے اس بیان سے قبل فرانس اور جرمنی کے سربراہوں نے نئی پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے 1 ماہ کے لیے ملکگیر سطح پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا تھا کہ ایسی ہی پابندیاں ان کے ملک میں بھی پیر کے روز سے 1 ماہ کے لیے نافذ کی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں پہلی مرتبہ بدھ کو ایک روز کے دوران کورونا وائرس کے 5 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر کووڈ 19 کیسز کی یومیہ تعداد میں 2 ہفتوں سے بھی کم مدت کے دوران تقریباً 25% اضافہ ہوا ہے۔ بیشتر مغربی ممالک اور لاطینی امریکہ کے کچھ حصوں میں پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران ایک روز میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4 کروڑ 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اب تک 11 لاکھ 81 ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں 70 دن بعد متاثرہ مریضوں کی شرح 3% سے بڑھ گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔